اس کو جمع لے کر آنا، یہ کہ ندع الموازین، ہم تنازع رکھیں گے، جمع لے کر آنا بعض اوقات تفخیم کے لیے بھی ہوتا ہے، کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ تفخیم کے لیے ہے، جس طرح کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے مرسلین کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف سے ایک سیدنا نوح علیہ السلام ہی رسول آئے تھے اور تو کوئی رسول نہیں آیا، اس کے بعد تو باقی ساری قوم غرق ہو گئی، آپ اکیلے آئے تھے، مگر رب نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے جو ہے رسولوں کو جھٹلایا، تو سیدنا نوح علیہ السلام کو مرسلین جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا، حالانکہ وہ ایک ہیں، ان کی عظمت شان کی خاطر اور ان کی بڑائی کی خاطر اس طرح سے بات کی گئی۔ اب دیکھیے غور فرمائیے، اور یہاں رب العالمین نے فرمایا القسط، قسط جو ہے یعنی کہ ہم عدل کے ترازو کو رکھیں گے، یا تو قسط مفعول، اگر آپ اس کو مفعول لہو بنا دیں بات ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہم عدل کے لیے لعدل القسط، ہم ترازو رکھیں گے عدل کے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ اس ایک جملے میں ان کا جواب آ گیا جو کہ معتزلہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کو وزن نہیں کیا جائے گا، یہ کہنا کہ اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، تو اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا کیونکہ اعمال اعراض ہیں اور عرض کا وزن نہیں ہوتا، وزن تو جوہر کا ہوتا ہے، سرخی کو نہیں تولا جاتا، تولا تو سرخ شے کو جاتا ہے، علم کو نہیں تولا جاتا، تولا جائے گا تو اصل میں عالم کو تولا جائے گا، اس کا علم کو تو ایک اندازہ کیا جائے گا، اپنے طور پر ایک چھوٹا جائے گا، غور کیا جائے گا، فکر کی جائے گی، اتنی بات ہے، اس کے کوئی وزن نہیں ہے، ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اعمال اعراض ہیں، اس کو نہیں تولا جائے گا۔ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا اس آیت کریمہ میں، القسط، یہ عدل کے لیے ہوگا یہ معاملہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ اعراض جو ہیں ان کا وزن نہیں ہوتا ہے اور ان کو نہیں تولا جائے، اعمال ہمارے اعراض ہیں، ہمارے عمل کو کیسے تولا جا سکتا ہے، وہ ایک عرض ہے، تولا جائے گا تو انسان کو تولا جائے گا، ہمارا عمل تو ایک عرض ہے، تولا جاتا ہے جوہر کو تولا جاتا ہے۔ جب معتزلہ نے جب یہ اعتراض کیا تو اس کا جواب دے دیا القسط، یہ حجت تمام کرنے کے لیے تولا جائے گا، کہ حجت تمام ہو جائے گا، یا اس لیے تولا جائے گا جب جہنم میں جائیں گے تو کچھ برگزیدہ لوگوں کو دیکھیں گے جو کہ اپنی برگزیدگی اس دنیا میں ظاہر کیا کرتے تھے اور اپنا بڑا اللہ کا بڑا چرچا کیا کرتے تھے، لیکن وہ جہنم میں پھر رہے ہیں، تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو جس طرح سے ڈال دیا ہے، ظاہر ہے وہ تو مالک ہے اور ان کو یہاں ڈال دیا تھے تو نیک لوگ ہی، تو کوئی شخص یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ کسی نیک کو خواہ رب نے ڈال دیا، مخلوق ہے اور میرے آقا کا فرمانے عالی ہے کہ رب العالمین اگر ساتوں آسمان والوں اور ساتوں زمین والوں کو اگر جہنم میں جھونک دے اس کو ظالم مت کہو، وہ ظالم نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے مخلوق ہیں، جس طرح سے کر لیں، کوئی تو وہاں پر یہ نہ سوچے، وہاں پر یہ بات جان لے کہ نہیں، یہ ترازو سے گزر کر آئے ہیں، خامخواہ نہیں آئے، یہ ترازو سے گزر کر آئے ہیں، یہ خامخواہ نہیں آئے ہیں۔ القسط، یہ عدل کے لیے، یہ جو ہے ان کو تو عدل کے لیے ترازو کو رکھا جائے گا، لے یوم القیامہ، اب لام جو ہے یا تو توقید کے لیے ہے کہ قیامت کے دن کا بیان ہے، یا لام فی کے معنی میں قیامت کے دن میں، یا لام جو ہے وہ تعلیلیہ ہے، یعنی قیامت کے لیے، اب قیامت کے لیے تو نہیں ہے، تو یہاں پر کس کے لیے تعلیلیت کے لیے علت بیان ہو رہی ہے، قیامت کے لیے تو ترازو نہیں رکھے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں مضاف جو ہے وہ محذوف مانا جائے گا، لأجل یوم القیامہ، لحساب یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن میں حساب کے لیے، حساب کرنے کے لیے ترازو کو رکھا جائے گا وہاں پر۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَتُوزَنُ، اس طرح سے بھی دونوں امتنان لکھا ہے کہ اعمال بنی آدم جو ہیں اور ان کے اقوال، ان کے قول جو ہے وہ تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ قول کسے کہتے ہیں؟ قول اصل میں کسی بھی شخص کا وہ ہوتا ہے جو اس کی اپنی جانب سے کوئی بات ہو، یہ بات ذرا نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں، قول جو ہے وہ اصل میں کسی بھی شخص کا وہ ہوتا ہے جو کہ اس کی اپنی جانب سے ہو، یعنی ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ ہم جو بھی کلام کرتے ہیں اس کا خالق تو اللہ ہے تو اللہ کی طرف سے، قل کل من عند اللہ، ہر شے آئی اللہ ہی کی جانب سے، کوئی شبہ نہیں، ہم جو بھی کلام کر رہے ہیں اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن جو بات میں نے کہی ہے میری جانب سے ہے وہ میرا قول بن گیا، ٹھیک ہے نا۔
اگر آپ کی کہی ہوئی بات کو میں دہراؤں گا تو میرا قول نہیں ہوگا، میں دہرانے والا ہوں گا، میں اس بات کو دہرانے والا ہوں گا، میرا قول نہیں ہوگا۔ قول وہ ہوگا جو کہ میرے نفس نے رب نے پیدا کیا اور میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، قرآن جو ہے وہ رسول کریم کا قول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ اگرچہ قرآن کو لے کر آنے والے جبریل امین ہیں، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے آقا جو ہیں وہ جبریل امین کے محتاج ہیں۔ رب العالمین نے بات فرمائی، یہ نہ سمجھ لینا کہ میرا حبیب جبریل کا محتاج ہے، اپنے اس کلام کو میں نے اپنے حبیب کے نفس میں اور دل میں پیدا کر دیا ہے۔ اور اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے جو قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ قرآن پاک کی تلاوت میں جلدی نہ کیجیے، قرآن پاک میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ اس کی وحی جو ہے وہ مکمل کر دی جائے۔ وحی کے مکمل کرنے سے پہلے اس میں جلدی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ انسان اس کو پہلے سے جانتا ہو، یا شخص اس کو پہلے سے جانتا ہو، یا نبی اس کو پہلے سے جانتے ہوں، تبھی نزول سے پہلے جلدی ہو سکتی ہے، ورنہ پہلے جلدی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں احکام قرآنی اپنے طور پر بیان کر دینا، پھر قرآن میں جلدی تو نہ ہوئی نا۔ قرآن میں جلدی تبھی ہوگی جبکہ انسان جو ہے وہ پہلے سے قرآن کو جانتا ہو اور اس کے نزول سے پہلے آپ اس میں جلدی نہ کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، آپ آگے آگے پڑھ لیجیے۔ قرآن نازل نہیں ہوا، آپ اس کے احکام کو پہلے سے لوگوں میں پھیلا دیجیے اور پھیلا دیں اور اس کو رائج نافذ کر دیجیے۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ انہ لقول رسول کریم، قرآن وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے نفس میں پیدا فرما دیا ہے، لیکن قانون کے مطابق جبریل امین اس کو لے کر آتے ہیں اور اس کا نزول جو ہے وہ آیتن آیتن نجم ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے اب یوں کہہ دیا جائے کہ جبریل امین کا لے کر آنا اس بنا پر تھا کہ جتنے قرآن کی ضرورت ہے اتنا نازل کیا جائے، ورنہ میرے آقا پورے قرآن سے واقف اور آگاہ ہیں۔ رب العالمین نے پورا قرآن جو ہے سرکار مدینہ کے نفس پاک کے اندر جس نے لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا ہے، اس سے بہتر طریقے سے میرے آقا کے نفس پاک میں محفوظ ہو چکا ہے۔ وقال مجاہد، امام مجاہد نے فرمایا سبحان اللہ، عظیم شان تابعی ہے اور انہی سے وہ تفسیر موجود ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ نے لی ہے کہ الکوثر هو الخیر الکثیر، کوثر سے مراد جو ہے خیر کثیر ہے کہ میرے آقا کو کوثر دی گئی یعنی خیر کثیر دی گئی۔ فرماتے ہیں القسطاس و القسطاس دونوں طرح، العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان کے اندر جو ہے یہ عدل کے معنی میں ہے، یعنی لغت میں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وزن بالقسطاس المستقیم تو قرآن مجید میں جو آتا ہے تو اس پر کہتے ہیں کہ القسطاس جو ہے یہ اس کے معنی ہے عدل کے، اور یہ رومی لغت میں ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو ہم نے عربی زبان میں عربی لغت میں نازل فرمایا ہے، تو اس کے بارے میں کیا جواب ہے کہ رومی لغت کا لفظ آ گیا۔ اس بارے میں ہم یہی بات کہتے ہیں رومی لغت کا لفظ نہیں آیا، یہ تداخل اللغت نہیں ہے یا تداخل اللغتین نہیں ہے، بلکہ یہ توافق اللغتین ہے۔ دو لغتیں موافقت کہا گئی ہیں، ایک لغت دوسری لغت کے ساتھ موافق ہو گئی ہے کہ جس طرح رومی میں اس لیے آیا اس طرح سے آیا، اسی طرح عربی زبان میں بھی اسی معنی میں آیا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہا جاتا ہے قسط ہے وہ مقسط کا مصدر ہے۔ اب یہاں پر قسط ہے وہ مصدر کا، وہ مصدر مقسط کا تو نہیں، مقسط کا مصدر تو اقساط ہے، تو قسط کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقسط کا مصدر جو ہے وہ اقساط ہے اور اقساط کا مصدر جو ہے وہ قسط ہے، تو مصدر کا مصدر جو ہے وہ بھی مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مصدر کا مصدر جو ہے وہ بھی مصدر ہوتا ہے۔ تو اس یعنی اور یا یہ ہے کہ مصدر معنی جائے صدور کے لغوی معنی کے اعتبار سے لیا گیا ہے کہ مقصد جو ہے وہ قسط سے نکلا ہے، قسط کے معنی جو ہے وہ هو المقصد هو العادل، وہ عادل کے معنی میں ہے۔ اچھا جی، تو اور کہتے ہیں وہ القاصد فهو الجائر، قاصد جو ہے وہ جائر کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پر ابو حضور قبلہ نے ایک بات فرمائی
وہ یہ فرماتے ہیں کہ یقال القسط مصدر مقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. یہ جو یقال القسط، قسط جو ہے یہ جو زیر تو ہم نے لگائی ہے نا، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ قسط ہو، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہ قسط ہو، امام بخاری نے قسط لکھا ہو، تو یہ زیر تو جبر زیر تو لگائی ہوئی ہماری ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے امام بخاری نے قسط لکھا ہو، تو اس کے معنی پھر کیا بنیں گے؟ تو کہتے ہیں قسط کے معنی تو ہوتے ہیں ظلم کے، ہاں سے تجاوز کر جانے کے، یہ تو عدل کی ضد ہے. تو کہتے ہیں اصل میں یہی امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں اور اسی طرح اشارہ کرنا مقصود ہے، ورنہ لکھتے الاقساط مصدر المقسط، ورنہ اس طرح لکھتے، اس طرح نہیں لکھا بلکہ لکھا القسط مصدر المقسط. قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے، یعنی آپ لوگ یہ بات جان لیں، اشارتاً یہ بات بتلا دی گئی کہ مقسط جو ہے وہ اقساط سے ہے، اور اقساط باب افعال ہے، اور باب افعال کا مصدر کا حمزہ جو ہے وہ سلب ماخذ کے لیے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ماخذ کو سلب کرو، یعنی قسط کے معنی جو ہیں وہ جور کے ہیں، وہ ظلم کے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لیکن مقسط میں اس مادہ کے اس معنی کو سلب کر لو اور بتلا دو کہ جب یہی مادہ جب مقسط میں آئے گا تو حمزہ اقساط کا جو ہے سلب ماخذ کے لیے ہوگا، اور یہ جور اور ظلم کے معنی کو ختم کر کے عدل اور انصاف کے معنی کو پیدا کر دے گا. تو یہ بڑی خوبصورت توجہ انہوں نے فرمائی، اور اس پر اور بھی انہوں نے کوئی باتیں فرمائی، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں آگے چلتا ہوں. بارہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ مقسط جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عادل کے، اور قاسط جو ہے چونکہ قاسط تو مجرد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تو باب افعال سے نہیں، اس میں تو حمزہ جو ہے وہ سلب کے لیے نہیں آیا، اور یہی اس لیے امام بخاری نے دوبارہ جو ہے قاسط کو ذکر کر دیا تاکہ لوگ یہ بات جان لیں کہ میں قصد کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. جب یہ اپنے اصلی جب یہ مجرد میں آئے گا، اپنے اصلی اس میں استعمال ہوگا تو یہ اپنے اصلی معنی میں ہے، لیکن جب یہ مزید سی کے اندر چلا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ حمزہ جو سلب ماخذ کے لیے ہوگا اور معنی بدل جائیں گے. تو یہ اگر توجہ کر دی جائے تو یہ سب سے بہتر توجہ ہو جائے گی امام بخاری کے کہ انہوں نے اس کو مصدر کہا ہے، مصدر مقصد جو کہا ہے وہ اس اعتبار سے انہوں نے کہا ہے، تو یہ بڑی خوبصورت توجہ ہوگی. ورنہ یوں ہی کہا جائے گا القسط، قسط کے معنی ہوتے ہیں عدل کے، اور یہ مصدر ہے مقصد کا، اور یہ عادل کے معنی میں ہے، اور قاصد جس کا مصدر قصد آتا ہے وہ اس کے معنی جو ہے وہ جائر کے ہیں. ایسی صورت میں یہ فرق بیان کرنا ہو جائے گا قسط اور قصد میں الگ الگ کر کے، تو یہ بات بن جائے گی. اور اس میں ذرا غور فرمائیے کہ اس پر وہ مشہور واقعہ جو کہ ہمیشہ ہمارے اساتذہ پیش کرتے چلے آئے، اور میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس موقع پر ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ بعض اوقات ایسے لفظوں کو اس طور پر بول دیا جاتا ہے کہ جو فصحا ہوتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، اور جو بلغا ہوتے ہیں وہی اس کی گہرائیوں کو پا سکتے ہیں، لیکن عام شخص اس کو نہیں پا سکتا. جس طرح کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم الشان واقعہ جو کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سے کہ حجاج بن یوسف ثقفی نے بلایا، اور ان کو جب پکڑوا کے بلوایا تو آپ جب گیا چوکدار لینے کے لیے گیا یا سپاہی گیا لینے کے لیے، جب لے کر آنے لگے تو راستے میں تھے تو